بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے، یا اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں آخرت بالعموم ٹھیک مقام سے زیر بحث نہیں آتی۔ جب بھی آخرت کا، قیامت کا ذکر آتا ہے تو وہ اس طرح نہیں آتا جیسا آنا چاہیے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کا تصور بیان کیا جاتا ہے یا اللہ کی بات ہوتی ہے تو وہ بھی صحیح طریقے سے، یعنی درست مقام سے گفتگو کا موضوع نہیں بنتا، وہ بھی کہ اللہ کا ذکر یا اللہ کی بات کس طریقے سے پیش کی جائے، اللہ کے معاملات کس طریقے سے پیش کیے جائیں۔ تو اس حوالے سے ہمارے ہاں بحث انتہائی غلط جگہ سے اٹھائی جاتی ہے۔ مثلا اس کی آپ مثال دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ صرف دو حوالوں سے زیر بحث آتا ہے۔ جب اللہ کی ذات زیر بحث آتی ہے دو حوالوں سے آتی ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی حاکمیت بالجبر دنیا پر قائم کی جائے، یعنی جو سیاسی مذہبی تحریکیں ہیں وہ جب بھی اللہ کا نام لیتی ہیں، تقاریر کرتی ہیں یا لوگوں کے سامنے بیانات جاری کرتی ہیں، تو جب بھی اللہ کے حوالے سے کوئی ان کا بیان آتا ہے تو اسی طرح کا ہوتا ہے کہ اللہ کی حاکمیت قائم کر دی جائے، یعنی وہ اسی پہلو کو جب بھی لیں گے اسی طریقے سے لیں گے۔ دوسرا گروہ جو ہے وہ جب بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے جی غیر اللہ کو پکانے والا ہر آدمی مشرک ہے۔ یہ دوسرا طریقہ کار ہے اللہ کو یاد کرنے کا یا اللہ کی ہستی کو بیان کرنے کا۔ تو بہرحال سیاسی مسئلے کو تو بعد میں ہم کبھی بیان کریں گے، البتہ مختصراً لوگوں کو مشرک قرار دینے والے معاملے پر آج کچھ بات ضرور کریں گے کہ اس میں درست رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگوں کو مشرک قرار دینے کی جو روایت عام ہو گئی ہے، اس کا ایک زبردست رد عمل سامنے آیا ہے، اس لیے کہ مشرک ایک بہت بڑی گالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ قرآن مجید میں دو مقامات پر نقل ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو معاف فرما دے گا مگر شرک کو کسی صورت معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہے، جس کے لیے چاہے جو چاہے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی نہیں ہوگی۔ البتہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنے کا عمل ہوتا نہیں ہے یا لوگ مانگتے نہیں ہیں، بلا شبہ مانگتے ہیں، غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کی دہائیاں بھی دینے والے موجود ہیں، لیکن اصلاح کے لیے جو نفرت کی زبان استعمال کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ یعنی آپ جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کا جو طریقہ کار ہے وہ غلط ہے۔ یعنی اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو بہت نرمی و محبت کے ساتھ سمجھایا جانا چاہیے۔ فتویٰ اور تکفیر کی زبان کبھی بھی مؤثر نہیں ہوتی۔ ایسی زبان اصلاح کم کرتی ہے اور تعصب اور نفرت زیادہ پیدا کر دیتی ہے۔ جب بھی فتویٰ لگا کے دعوت دی جائے گی، سامنے والا آپ کی بات کے اوپر غور نہیں کرے گا، بلکہ وہ آپ کے ساتھ ضد میں آ جائے گا، تعصب میں آ جائے گا، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہونے کی سوچے گا، وہ آپ کا منہ توڑ جواب دینے کی سوچے گا، وہ آپ کے دلیل کا رد کرنے کی سوچے گا۔ تو یہ رد عمل ہے اس عمل کا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، تو اس کے لیے ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا اللہ ہماری زندگی کا مرکزی خیال بھی ہے؟ کیا ہماری یادوں کا، ہماری سوچوں کا محور ہے اللہ کی ذات؟ قرآن مجید کا مطالعہ اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی ذات ہر نبی اور رسول کی زندگی کا مرکزی خیال رہی ہے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور کبھی کوئی داعی حق یہ نہیں کہہ سکتا کہ قولوا عباد لی من دون اللہ، کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ کا کوئی نیک بندہ، کوئی داعی حق جو ہے نا ایسی جسارت نہیں کر سکتا۔ قرآن کی اس ہدایت پر سب سے بڑھ کر حضرات انبیاء علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔
غیر اللہ کو پکارنا کبھی کسی نبی اور رسول کا طریقہ نہیں رہا۔ غیر اللہ سے مراد اللہ کے سوا سب غیر اللہ ہیں۔ غیر اللہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جو اللہ نہ ہو، اللہ کے ما سوا۔ اللہ کے سوا ساری کائنات اور اس کی ساری مخلوق غیر اللہ ہے۔ تو لہذا غیر اللہ کو پکارنا کسی نبی اور رسول کا طریقہ نہیں رہا۔ وہ اچھے برے ہر طرح کے حالات میں اسی کے سامنے گڑ گڑائے ہیں، اسی کے سامنے روئے ہیں، اسی سے مدد مانگی ہے اور اسی کے رحمت اور توجہ کے طلبگار ہوئے ہیں۔ اگر غیر اللہ کو پکارنا دینی اعتبار سے کوئی اچھا عمل ہوتا تو کیا آخر رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ سکتے تھے کہ وہ بھی پکارتے؟ پھر ان کو چاہیے تھا وہ بھی پکار لیتے اگر یہ اچھا عمل ہوتا۔ اس معاملے میں غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ کسی غیر اللہ سے مانگنے سے دل کی مراد پوری ہونے کا زیادہ امکان ہے، مگر قرآن تو اس بات کی تردید سے بھرا ہوا ہے۔ جن لوگوں میں غلط فہمی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں تو ہماری دل کی مراد جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارا دین اس میں ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ جب ہم اس میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن اور صحیح احادیث تو اس کی تردید میں بھری پڑی ہیں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاؤ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے بہت قریب ہوں اور ہر پکارنے والے کی بات کا فوراً جواب دے دیتا ہوں۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن تو واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ نہ صرف عبادت بلکہ مدد مانگنے کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ قرآن کی سورہ فاتحہ جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اس میں یہ آیت بھی شامل ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب باتیں اتنی زیادہ واضح ہیں کہ کوئی صاحب علم اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتا کہ غیر اللہ کی طرف رجوع کرنا جائز ہے۔ بس ان کا فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے۔ وہ اس کے جواز کے لیے بعض دلیلیں بھی دیتے ہیں، مثلا یہ کہ ہم دنیا میں بہت سے لوگوں کے پاس مدد کے لیے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جاتے ہیں، اس کی دوا کھاتے ہیں، پھر ہم ٹھیک ہو کر کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر کی فلاں دوا سے ہمیں شفا مل گئی۔ تو کیا یہ شرک ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور ڈاکٹر تو بس ایک ذریعہ ہے۔ جب یہ شرک نہیں تو پھر غیر اللہ کو پکارنا بھی شرک نہیں۔ یعنی غیر اللہ کو پکارنے والے یہ عام طور پر اپنی تعویل پیش کرتے ہیں، اپنے اس عمل کے جواز کے لیے ایک اپنی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن یہ دلیل بھی ایک غلط فہمی ہے۔ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان اگر زندہ ہے تو آپ شوق سے اس سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ زندہ انسان سے آپ مدد مانگ سکتے ہیں، زندہ ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہیں، زندہ انجینئر سے مدد مانگ سکتے ہیں، کسی عام انسان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، کسی سخی انسان سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ زندہ ہے۔ یہ تو قانون قدرت ہے، اس سے کس نے روکا ہے؟ اس لیے کہ اس طرح کی مدد کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ یہ اسباب کے دائرے میں رہ کر ہی کی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کی مدد تو اللہ کے رسول بھی مانگتے رہے ہیں۔ یعنی زندوں سے مدد مانگنا یہ تو رسولوں کا بھی کام رہا ہے۔ آپ زندہ ڈاکٹر سے مدد مانگ سکتے ہیں، کبھی کسی نے مردہ ڈاکٹر سے بھی جا کے دعائی مانگی ہے؟ چاہے کتنا بڑا وہ سرجن ہو، کبھی مردہ سرجن کے پاس کوئی گیا کہ جا کے میرا آپریشن کر دو؟ کسی مردہ فزیشین کے پاس، کسی ڈینٹسٹ کے پاس کوئی گیا کہ میرا علاج کر دو، میرا کوئی دانت ریپیئر کر دو؟ کوئی نہیں جائے گا۔ کوئی مردہ انجینئر کے پاس نہیں جائے گا کہ جی میرا فلاں کام کر دو، میری بلڈنگ بنا دو، یا میرا روڈ بنا دو، یا میری مشین ٹھیک کر دو۔ کبھی نہیں جائے گا۔ کوئی کسی مردہ سخی کے پاس نہیں جائے گا۔ زندہ جو مدد کرتا ہے وہ اسباب کے دائرے میں رہ کے کرتا ہے، جو اللہ کا قانون ہے۔ وہ انبیاء بھی مدد مانگتے رہے ہیں، انبیاء اپنے صحابہ سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر میدان جنگ میں اپنے ساتھ لے کر گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ہو؟ تو اس طرح کی مدد مانگنے کا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے سے کوئی تعلق نہیں،
مگر جب ایک انسان دنیا سے گزر جاتا ہے پھر اس سے مدد مانگی جاتی ہے تو یہ بات لازمی ہے کہ اسے اسباب سے بلند ہو کر مدد پر قادر سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن و حدیث نہ صرف ایسے ہر تصور سے خالی ہے بلکہ ان کے خلاف کھڑے ہیں۔ قرآن و حدیث کے تمام دلائل اس کے خلاف ہیں۔ تاہم ہماری ان ساری باتوں کو کوئی نہ بھی مانے اور کوئی نہ کوئی تعویل کر لے تب بھی اسے یہ بہرحال ماننا ہوگا کہ غیر اللہ سے مانگنے کے بعد آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ساری زندگی یہ کام نہیں کیا، نہ آپ نے یہ تعلیم دی۔ سو جسے یہ خواہش ہے کہ وہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ اٹھایا جائے بلکہ وہ قرآن کی تعلیم کے خلاف اٹھایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف اٹھایا جائے، جس کی یہ خواہش ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ اور اس کا رسول، اللہ کی کتاب قرآن مجید اس کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، تو پھر ٹھیک ہے، وہ یہ کام شوق سے کرے، پھر اللہ جانے گا اور وہ بندہ جانے گا۔